آپ نے 9 مئی کی بات کی تو ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں 9 مئی کے پیچھے ایک مربوط منصوبہ بندی تھی، ایک مربوط سازش تھی. جو لوگ بھی اس منصوبہ بندی اور سازش میں ملوث تھے ان کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر فوجی افسر کے لیے صرف ریاست پاکستان اور افواج پاکستان مقدم ہے. پاکستان کی فوج کسی ایک خاص سیاسی پارٹی، نظریے یا سوچ کی نہ مخالف ہے نہ حمایتی ہے. اور کوئی بھی آفیسر اگر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا. ڈی جی صاحب، میرا سوال اسپیسیفکلی ہے 9 مئی کے جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشلز ہوئے ہیں ملٹری کورٹ سے، مختلف آراء، مختلف متضاد جو باتیں ہوتی رہیں ماضی میں کہ ان کے کورٹس میں کیس جانے چاہیے فوجی عدالتوں میں یا نہیں، لیکن بہرحال سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کی روشنی میں پہلے 25 اور اس کے بعد 60 لوگوں کو 9 مئی سے جو متعلقہ تھے ان کو فیصلے سنائے گئے ہیں. مجموعی طور پر 25 ہیں، 85 بن جاتے ہیں. کیا یہ سمجھا جائے، تصور کیا جائے کہ یہ جو 9 مئی کے معاملہ ہے ان سزاؤں کے بعد یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے؟ دیکھیں جی، 9 مئی کے بارے میں جو افواج پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا واضح ہے، غیر مبہم ہے اور مستقل ہے. اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے. یہ بات کلیئر ہونی چاہیے ہمیں. اس لیے کیونکہ اگر کوئی جتھا، کوئی مسلح گروہ، کوئی پرتشدد گروہ اس طریقے سے اپنی مرضی اور سوچ اور مسلط کرنا چاہے معاشرے پہ، اور اس طرز عمل کو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق نہ روکا جائے تو آپ کے ہمارے اس معاشرے کو ہم کس طرف لے کے جائیں گے؟ جہاں تک آپ نے سزاؤں کا ذکر کیا، دیکھیں 2023 میں اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کی روح میں جو عمل تھا ملٹری کورٹس میں جن لوگوں کو ریفر کیا گیا تھا وہ منجمد کر دیا گیا. حال ہی میں جب یہ 7 رکنی بینچ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا تو اس کی روشنی میں سزائیں سنانے کا عمل اب مکمل کیا جا چکا ہے. اور اس کے اندر مروجہ قانون کے تحت ثبوت اور شواہد کے مطابق اور تمام قانونی تقاضوں کو پورا کر کے وہ تمام لوگ جو 9 مئی کی ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے اور جن کو قانون کے مطابق ملٹری کسٹڈی میں ریفر کیا گیا تھا ان کو سزائیں دینے کا عمل مکمل ہو چکا ہے. اور اس فیصلے سے یہ بڑا واضح پیغام جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مستقبل میں بھی کوئی اس طرح کے معاملات میں اگر انوالو ہوگا تو اس کو آئین اور قانون کے مطابق باصورت سزا ملے گی. جو آپ نے سوال کیا اس کی توسط سے میں یہ پوائنٹ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 9 مئی اس کے جو سزائیں ہیں اس سے جڑے ملٹری کورٹ سے جڑے جو سول سپرومیسی اور لیک آف ٹرانسپیرنسی کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو پاکستان میں ملٹری کورٹس ہیں یہ آئین اور قوانین کے مطابق دہائیوں سے قائم ہیں اور عمل میں ہیں، اور یہ انصاف کے تمام تقاضوں کو بخوبی پورا کرتے ہیں. اور یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نے بھی ان کے اس پورے پروسیس کو انڈورس کیا ہوا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملٹری کورٹس میں جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو اپنا وکیل کرنے، اپنا ایویڈنس پیش کرنے، اپنے گواہ لانے، کراس ایگزامینیشن کرنے اور دیگر تمام قانونی حقوق مکمل طور پہ حاصل ہوتے ہیں. جنرل صاحب، احمد منصور 24 نیوز سے وابستہ ہوں. 9 مئی کے منصوبہ سازوں کی سر بات ہوئی. تحریک انصاف کے ساتھ ایک مذاکرات حکومت کے چل رہے ہیں، اوپن چل رہے ہیں، اور ایک مذاکرات پردے کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ
یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو یہ بات چیت ہے یہ مسلسل چل رہی ہے، اور یہ ڈیل وغیرہ کے لیے یا کوئی بھی اس کا معاملہ ہے، کبھی علی امین گنڈا پور اپنے ساتھ لوگ لے جاتے ہیں جو مذاکرات کار ہیں خفیہ، کبھی بشرا بی بی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کبھی یہ بھی نام لے لیا جاتا ہے کہ کوئی ایک خاص رینک کے افسر ہیں مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو اس سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان طرح کی جب یہ باتیں چلتی ہیں تو پھر اپنا ایک بیانیہ بناتی ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی کا جو سودا ہے وہ بیچتا ہے، اور ایک ملک میں ایک افراتفری کا جو پولیٹیکل ایک معاملہ ہے وہ آگے جاتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ظاہری بات ہے اس میں اس کے اوپر بھی اس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اس ابہام کو آپ ہمیشہ لگی لپٹی رکھے بغیر کھل کے بات کرتے ہیں، تو اگر آج کھول دیں کہ اصل حقیقت کیا ہے تاکہ یہ ابہام ختم ہو. دیکھیں، میں اس بات کے اوپر پہلے بھی یہ بات واضح کر چکا ہوں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان فوج کا، فوج پاکستان کا ہر حکومت کے ساتھ ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے. جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی پارٹیاں بناتی ہیں، اس لیے اس سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں ہے. جو پاکستان کی فوج ہے یہ قومی فوج ہے، یہ کسی خاص مکتبہ فکر، سیاسی مکتبہ فکر یا پارٹی یا اس کی نمائندہ نہیں کرتی. ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیز اور تمام سیاسی لیڈرز قابل احترام ہیں، تاہم کوئی فرد واحد اس کی سیاست اور اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالا تر نہیں ہے. اس وقت جو آپ کی وفاق ہے اور آپ کے صوبے ان تمام میں جمہوری اور کثیر الجماعتی حکومتیں موجود ہیں. جو سیاسی پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہیں ان کے مابین مذاکرات کرنا اور اس پہ کوئی جواب دینا یہ سیاسی پارٹیوں کا استحقاق ہے. ہاں، ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات اور مسائل کو حل کریں، نہ کہ انتشاری اور پرتشدد. صاحب، آپ نے 2024 کا پروفیشنل ریویو اس پریس کانفرنس میں پیش کیا، مگر ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تھی جو کہ افواج پاکستان کی طرف سے ہوئی تھی جنرل فیض حمید کے حوالے سے. جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اوپر جو 4 چارجز ہیں وہ بڑے کلیئر اس میں مینشن کیے گئے تھے. جو 5واں تھا وہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے تھا. تو انڈر ٹرائل جو اس کے اوپر ہم نہیں بات کرتے، جو انویسٹیگیشن ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے کہا گیا کہ جاری ہے. 9 مئی ایک خاص سیاسی جماعت پی ٹی آئی سے جڑا ہوا ہے، اسی کے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں. تو کیا اب جنرل فیض حمید سے جو تحقیقات ہیں اس کا دائرہ عمران خان تک بھی بڑھ سکتا ہے، اور اس کے اوپر جو عمران خان ہے ان کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے فیض حمید کے ساتھ؟ ٹھیک، دیکھیں بات یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل کی آپ نے پہلے ہی بات کی. پہلے بات تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو بھی ملٹری ٹرائل کورٹ مارشل ہے اس کے اندر جو ملزم ہوتا ہے اس کو ہر قسم کی قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں. وکیل کا ثبوت پیش کرنے کا میں پہلے کہہ چکا ہوں. اس طرح لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بھی تمام قانونی حقوق اور معاونت حاصل ہے. جو فوج کا آپ کا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، خود احتسابی کا نظام ہے، یہ بڑا جامع ہے. اینڈ اٹ ورکس آن ایویڈنس اور شواہد نا کے الزامات پر. اور اگر فوج میں کوئی شخص اپنے عہدے، اپنے رینک کو ذاتی فائدے کے لیے یا کسی ذاتی یا کسی کولیکٹیو ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے، سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ خود احتسابی کا نظام جو ہے یہ حرکت میں آتا ہے. آپ نے 9 مئی کی بات کی تو ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں 9 مئی کے پیچھے ایک مربوط منصوبہ بندی تھی، ایک مربوط سازش تھی. جو لوگ بھی اس منصوبہ بندی اور سازش میں ملوث تھے ان کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر فوجی افسر کے لیے صرف ریاست پاکستان اور افواج پاکستان مقدم ہے. پاکستان کی فوج کسی ایک خاص سیاسی پارٹی، نظریے یا سوچ کی نہ مخالف ہے نہ حمایتی ہے. اور کوئی بھی آفیسر اگر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا. جنرل صاحب، میرا نام اعجاز احمد ہے، میں جی این این میں ہوں.
پاکستانی فوج دنیا کی واحد فوج ہے جو بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے. دہشت گردی کے خلاف ہم 20 سال سے 25 سال سے لڑ رہے ہیں. ہم نے بارہا مذاکرات بھی کیے, افغانستان کے ساتھ بھی اپیزمنٹ کی کوشش کی, وفود ان کے ہاں بھیجے, لیکن ہمیں دیکھتے میں آیا کہ کوئی فائدہ اب تک نہیں ہوا. لیکن گزشتہ روز وہ ایک بڑے سیاستدان ہیں عمران خان صاحب, اڈیالہ جیل میں مقدمات بھی بھگت رہے ہیں. کل ہماری ان سے بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی افغان پالیسی ہے وہ غلط ہے. افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے, ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات, ہمارا تو وزیر خارجہ وہاں بلاول کا انہوں نے نام لیا کہ وہ نہیں گئے افغانستان جب وہ وزیر خارجہ تھے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اثرات خیبر پختونخوا پر بھی آ رہے ہیں اور یہ پالیسی فالٹی ہے, اس کو مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہیے اور افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس پہ رائے دینے سے پہلے کچھ فیکٹس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے افغان عبوری حکومت کے ساتھ مختلف لیولز پر بات چیت اور کانٹیکٹ جاری ہے. دس از اے فیکٹ. اور جیسے میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ ہم ان سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں برادر پڑوسی اسلامی ملک ہیں, اور یہ کہ افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کو, فتنہ الخوارج کو پاکستان کے اوپر مقدم نہ رکھے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بات چیت اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ بات چیت نہ صرف ڈائریکٹلی ہو رہی ہے بلکہ انڈائریکٹلی بھی ہو رہی ہے دوست ممالک کے ذریعے بھی. اور افغان عبوری حکومت کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کو سہولت کاری جو ان کی زمین سے ہو رہی ہے اس کو روکیں. جو افغان, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے افغان جو ان سے ہیں جو دہشت گردی میں ملوث تھے, جو خودکش بمبار بھی تھے, پکڑے گئے, کتنے جنم حاصل ہوئے. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو افغان ہیں ان کو آپ کنٹرول کریں کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ شامل ہو کے پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی نہ کریں. ان افغان خودکش بمباروں کو کنٹرول کریں. لیکن اگر اس مسلسل رابطے اور اس کانٹیکٹ کے باوجود اگر افغانستان کی سرزمین میں فتنہ الخوارج کے جو لیڈران ہیں, ان کے جو تربیتی مراکز ہیں, ان کے جو رابطے ہیں وہ آزادی سے آپریٹ ہوتے رہے, اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جو معصوم شہری ہیں اور قانون نافذ کرنے والے جو رکھوالے ہیں ان کا ناحق خون بہایا جائے, تو کیا ہم بیٹھ کر یہ تماشا دیکھتے رہیں؟ میں آپ سے یہ جو آپ نے ذکر کیا اپنا, تو یہ جو دوغلی سیاست کا یہ جو پرچار کرتے ہیں, میں ان سے ایک سادہ سوال کرتا ہوں کہ آج سے ٹھیک 6 دن پہلے 21 دسمبر 2024 کو جنوبی وزیرستان میں 16 FCC کے جوان فتنہ الخوارج سے جوامردی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا وہ اس پاکستان کے اور وہ سب کے سب کیا اس خیبر پختونخوا کے شیر دل جوان نہیں تھے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 2021 میں جب فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی اینڈ اٹ واز آن دی رن, تو اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا گیا؟ کس نے ان کو طاقت اور دوام بخشا؟ اور یہ جو فیصلے جن کا ہم سب اس وقت خمیازہ بھگت رہے ہیں, آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے قانون نافذ کرنے والے رکھوالے اور آپ کے جوان روزانہ ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ اگر کوئی فریق اپنی گمراہ سوچ اور اپنی مرضی مسلط کرنے پہ تلا ہو تو اس سے کیا بات کریں؟ اگر اس طرح کے ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو پھر دنیا کی تاریخ میں کوئی جنگ و جدل نہیں ہوتا, کوئی غزوات اور مہمات نہیں ہوتی. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو مسلمان ہے اور ہر غیرت مند محب وطن شہری
कुर्बानी देना और जान देना उसका फ़ख्र थैंक यू वेरी मच सर। सुमेरा खान, समा टेलीविज़न से। जनरल साहब, आपने अभी ब्रीफ में भी जिक्र किया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का। इट्स ए ह्यूज नंबर। कमोबेश 170 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBOs यौमिया किए जा रहे हैं मुख्तलिफ फोर्सेस की जानिब से, और ये एक बहुत बड़ी एफ़र्ट है, क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का नाम सिंपल होता है मगर उसके पीछे एक ऑपरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट दरकार होती है, जितना मैं अगर जान सकती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो टेररिज्म की वेव जो है वो बढ़ती जा रही है। आप 383 का आपने मुझे अभी ब्रीफ में फ़िगर दिया शुहदा का, ऑफिसर्स एंड जवान्स दोनों का। इट्स अ ह्यूज नंबर। तो क्या हम ये समझें कि ये IBOs बेअसर हैं, या हम जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है? अभी हमने अफ़गानिस्तान में भी एक स्ट्राइक के हवाले से देखा, वी हैव बीन टारगेटिंग TTP हाइडआउट्स, जो ख़वारिजियों को अक्रॉस द बॉर्डर भी हमें अगर टारगेट करना पड़ रहा है तो हम कर रहे हैं। लेकिन इस सारे मोमेंटम का अगर मैं रिज़ल्ट आपसे पूछना चाहूँ तो टेररिज्म की वेव पाकिस्तान में ऑन द राइज़ है। हाउ यू वुड गो अबाउट दिस? देखिए, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है ना, इसमें एक चीज़ बुनियादी है, और वो ये है कि जो फ़ौज है और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये दहशतगर्द से लड़ते, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कौम लड़ती है। और इस नुक्ते पर तमाम तबकात का और सियासी पार्टियों का इत्तफ़ाक़ है। अगर आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, नेशनल एक्शन प्लान 2014 का, रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान 2021 का, और अब जो अज़्म इस्तेहकाम है, अगर आप तीनों को देखें तो इसमें इस बात का तयन किया जा चुका है कि दहशतगर्दी का जो नासूर है उसके ख़िलाफ़ पूरी कौम ने तमाम इदारों के साथ मिलकर लड़ना है, और इसके लिए जो ज़रूरी और नागुज़ीर अमल है उनका इसमें तयन किया जा चुका है कि ये काम करेंगे तो दहशतगर्दी के नासूर से हम लड़ सकेंगे। इनमें से जो काइनेटिक एक्शंस हैं वो काम है फ़ौज का, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का।